بھی انہوں نے شروع کر دیا. تو میں اس چینل کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، کیونکہ جب وہ آڈیو سامنے آئی تو ثاقب نثار صاحب کا پہلا ریاکشن یہ تھا کہ یہ تو آواز ہی میری نہیں ہے. تو اس چینل نے پتہ نہیں جلدی جلدی میں یا کسی پریشر کے تحت انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ ثاقب نثار صاحب کی آواز ہے اور مختلف تقاریر سے یہ اٹھا کر تو آڈیو بنائی گئی ہے. سب سے پہلے تو میں اس چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ آڈیو میں جو آواز ہے وہ ثاقب نثار صاحب کی ہے. اور یہ بھی ان کا شکریہ، پھر اچانک ثاقب نثار صاحب بولے جی 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 بالکل یہ میری توڑ جوڑ کے بنائی گئی. ان کو بھی یاد آ گیا کہ آواز ان کی ہے اور توڑ جوڑ کر بنائی گئی ہے. تو شکریہ کہ آپ نے ثاقب نثار صاحب سے منوا لیا کہ آواز انہی کی ہے. اب آگے چلتے ہیں. انہوں نے یہ ثابت کیا کلپس چلا کے، بریکنگ نیوز چلا کے، کہ یہ جو 2-3 جملے ہیں یہ فلاں تقریر سے اٹھائے ہیں، یہ فلاں تقریر سے اٹھائے ہیں. وہ تقاریر بھی سنوا دی. تو میں بڑے ادب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو جملے انہوں نے سنوا دیے کہ یہ فلاں تقریر سے ہیں، یہ فلاں تقریر سے ہیں، تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی تکیہ کلام ہو، ان کا کیچ فریز جس کو کہتے ہیں. جیسے عمران خان صاحب اپنی ہر تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو تو کچھ پتہ نہیں، جتنا میں جانتا ہوں ویسٹ کو، جتنا میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، اور گھبرانا نہیں ہے. سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ ان کی کوئی بھی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہی الفاظ اس میں نظر آئیں گے. ہر روز وہ تقریر کریں گے، ہر روز یہی الفاظ استعمال کریں گے. لیکن اگر وہ 2-3 جملے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ لیٹ می بی ویری بلنٹ اباؤٹ اٹ، وہ 2-3 جملے جن کا اصل مدعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے ان کو کنٹروورشل بنا کے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ 2-3 جملے کس تقریر سے لیے گئے ہیں وہ آپ نے بتا دیا، تو یہ جملے جو کرکس آف دا میٹر ہے، جو پورا چارج شیٹ ہے، جو پورا مدعا ہے، جو گناہوں کا اعتراف ہے، میں پڑھتی ہوں آپ کے سامنے. انہوں نے کہا کہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ججمنٹس ادارے دیتے ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ میاں صاحب کو سزا دینی ہے، اور کہا گیا کہ ہم نے خان صاحب کو لانا ہے. بنتا ہے یا نہیں بنتا اب کرنا پڑے گا، بیٹی کو بھی نہیں. تو جو صاحب دوسری سائڈ سے فون پہ ہیں وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کی سزا تو نہیں بنتی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے دوستوں سے بھی یہی کہا ہے کہ اس میں کچھ کیا جائے، لیکن میرے دوستوں نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا. چلو انہوں نے ایسے کہا جیسے اب اس چلو سے کہ ہاں جی آرڈر آ گئے، مجھے ماننے پڑ گئے. تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو جسٹس ہے یا انصاف ہے وہ کس طرح سے عمل میں لایا جاتا ہے، یہ آپ سب کے سامنے. تو اصل جملے کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے، سزا یا ججمنٹس جو ہے وہ ادارے دیتے ہیں. مریم نواز کو سزا دینی ہے، نہیں بھی بنتی تو بھی دینی ہے، اور عمران خان کو لانا ہے. تو اصل جملے جو آپ چھپا گئے ہیں کنوینئنٹلی، میں اس چینل سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں جو بہت زور و شور سے یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ جملے جو اصل ہیں اور آپ چھپا گئے ہیں، کھا گئے ہیں بلکہ ہضم کر گئے ہیں، وہ جملے جو ثاقب نثار صاحب کے خلاف چارج شیٹ ہیں، ان کا اعتراف جرم ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری رہنمائی فرمائیں. جیسے آپ نے یہ بتایا کہ وہ فلاں جملے فلاں تقریر سے تھے، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جملے کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے، مریم نواز کو سزا دینی ہے، نہیں بھی بنتی تو بھی دینی ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی لانا ہے، یہ جملے ثاقب نثار صاحب نے کس تقریر میں کہے تھے؟ اور اگر وہ 3 جملے ثاقب نثار صاحب کی آواز ہیں تو یہ 3 جملے کیا ان کی آواز نہیں ہے؟ یعنی کہ جو بات آپ کو پسند ہے وہ ان کی آواز ہے، اور جو بات آپ سامنے نہیں لانا چاہتے وہ ثاقب نثار صاحب کی آواز نہیں ہے. تو میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا تھو تھو ایسا نہیں ہوگا. پوری قوم کے سامنے یہ حقیقت آج میں رکھنے جا رہی ہوں.
اگر تو کوئی میں چینل سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ اگر کوئی ایسی تقریر ہے جس میں انہوں نے یہ اعتراف جرم کیا ہے، میری نظر سے نہیں گزری، ان سب کی نظر سے نہیں گزری، قوم کی نظر سے نہیں گزری، جس میں انہوں نے اتنا بڑا اپنا اعتراف جرم کیا ہے، تو اگر وہ تقریر کہیں ہے جس میں سے وہ جملے لیے گئے ہیں تو وہ کائنڈلی تقریر پاکستان کی عوام کو دکھائیں. پاکستان کی عوام منتظر ہے، ہم بھی منتظر ہیں، ہم بھی دیکھیں کہ اتنا بہادری انہوں نے کب کی کہ انہوں نے اپنے دورے جو ان کا ملازمت کا دور تھا اس میں انہوں نے کب یہ اعتراف کیا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. بڑی بات ہے اگر انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کسی تقریر میں اور وہ تقریر قوم کی نظر سے نہیں گزری. چلیں اب آڈیو اور ویڈیو اور سب کو چھوڑ دیں، اصل بات کی طرف آ جائیں. بات یہ ہے کہ سب سے پہلی گواہی جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی آئی. وہ اس وقت ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز اور سٹنگ جج تھے. انہوں نے سنگین الزامات لگائے. انہوں نے کہا کہ جب مریم نواز شریف کو اور نواز شریف کو ضمانت کے لیے جب درخواست آئی تو جنرل فیض صاحب ان کے گھر تشریف لائے، اس وقت کے ڈی جی سی، اور ان کو کہا کہ مریم اور نواز شریف کو ضمانت الیکشن سے پہلے نہیں دینی. تو یا تو آپ اس بات پہ آ جائیں کہ ضمانت نہیں دینی ورنہ آپ بینچ پہ نہ بیٹھیں. تو انہوں نے ایک سٹنگ ہائی کورٹ کے جج نے جب یہ الزام لگایا تو وہ ویڈیو بھی جھوٹی ہے. وہ جج صاحب تو آج بھی موجود ہیں، شوکت عزیز صدیقی صاحب گو ریٹائر ہو گئے انصاف کے انتظار میں، لیکن وہ تو آج بھی موجود ہیں. کیا جن پر الزام لگایا گیا، جن پر یہ سنگین نوعیت کا الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ڈی جی سی ہونے کے باوجود وہ ایک جج کے گھر میں گئے اور جج کے گھر میں انہوں نے جا کے ان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی، کیا کبھی جو جنرل فیض صاحب ہیں انہوں نے اس بات کو آ کے ڈینائی کیا؟ ورنہ اگر آپ ہیں، میں ہوں، ہم سب ہیں، انسان کی ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. اگر آپ کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگتا ہے تو آپ کا سب سے پہلا جو انسٹنکٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے وہ گناہ نہیں کیا ہوتا تو آپ سامنے آتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں. تو 2018 سے اب 2021 ختم ہو رہا ہے، آج تک جنرل فیض صاحب نے کبھی بھی اس بات کو ڈینائی نہیں کیا کیونکہ یہ بات سچ ہے. اور اب میں کورٹ میں ان کو لے کر گئی تو اب کورٹ میں وہ درخواست میری ہے تو انہوں نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ مجھے غلط کورٹ میں لے گئی ہیں تو کورٹ کو یہ کہیں کہ یہ درخواست غلط ہے. میں تو یہ اپیل کروں گی اپنے کورٹ سے کہ جنرل فیض صاحب کو اور شوکت عزیز صدیقی صاحب کو دونوں کو بلایا جائے، وٹنس باکس میں کھڑا کیا جائے اور قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف لیا جائے کہ وہ جو کہیں گے سچ کہیں گے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی آپ کے سامنے ہو جائے گا. پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب کی گواہی کے بعد ارشد ملک صاحب جنہوں نے نواز شریف صاحب کو نیب کے مقدمے میں سزا دی تھی، ان کی ویڈیو جو میں نے اس وقت ریلیز کی تھی پوری دنیا کے سامنے، تو ارشد ملک صاحب کو تو اس سچ بولنے کی پاداش میں نکال دیا گیا اور ان کو بلکہ سزا دے دی گئی. کھوسا صاحب جو تب چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ جوڈیشری کے منہ پر کالا دھبا ہے، تو وہ کالا دھبا انہوں نے اس طرح دھویا کہ انہوں نے اس جج کو نکال دیا، لیکن اس کی ججمنٹ آج بھی سٹینڈ کرتی. کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آگے بڑھے اور اس انصاف نواز شریف صاحب کو اس میں انصاف دے. اور پھر جو گلگت بلتستان کے چیف جج ہیں ان کا ایک ایفیڈیوٹ سامنے آیا، بیان حلفی سامنے آیا، جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے تو یہ خاندان کے ساتھ چھٹیاں منانے گلگت بلتستان آئے ہوئے تھے، اور تب یہ جو چیف جج تھے اس وقت گلگت بلتستان کے، یہ وہاں پر اس وقت چیف جج تھے اور ان کی ریزیڈنس میں، ان کے لان میں وہ چائے پی رہے تھے. جب انہیں ان کے سامنے انہوں نے فون کیا کہ
ایک جج صاحب کا نام لے کے کہا کہ ان کو فون کیا اور کہا کہ مریم اور نواز شریف کو ضمانت نہیں دینی الیکشن سے پہلے. اس کے جو کانٹینٹس ہیں وہ اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے. تو آڈیو کوئی اس میں آپ شک و شبہات کر سکتے ہیں، ویڈیو میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن شوکت عزیز صاحب تو ماشاءاللہ حیات ہیں. ان کو بلائیں، ان کو پوچھیں. ایکس چیف جج گلگت بلتستان تو آج حیات ہیں، ان کو بلائیں، ان کو پوچھیں. وہ تو کہہ رہے تھے کہ میں کسی بھی فورم پہ آ کے جو میں نے اسٹیٹمنٹ دی اس کو ٹیسٹیفائی کروں گا. بلکہ جب انہوں نے یہ ایفیڈیوٹ دیا تو جواب کیا آیا ثاقب نثار صاحب کا کہ میں کوئی پاگل ہوں کہ میں کورٹس کے چکر لگاتا پھروں. جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے، آپ اس کا جواب دیں گے، آپ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے، تو انہوں نے یہ ثاقب نثار صاحب نے جو ساری زندگی قانون پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے اور ہائیسٹ کرسی پر پہنچے، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان، تو ان کو جب کہا گیا کہ آپ اس میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے تو انہوں نے کہا میں کوئی پاگل ہوں کہ میں کورٹ کچہری کے چکر لگاتا رہوں. تو میں ثاقب نثار صاحب سے آج قوم کے سامنے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت کا جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر تھا، کروڑوں لوگوں کے ووٹ سے آیا تھا، الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، وہ کوئی پاگل تھا کہ جس نے اپنے پورے خاندان اور اپنی پوری پارٹی سمیت وہ قانون جانتے ہوئے کہ یہ انتقام تھا، جھوٹ تھا، وہ قانون کے آگے پیش ہوتے رہے، اپنی بیٹی کو لے کر قانون کے آگے پیش ہوتے رہے، اپنی 3 نسلوں کا انہوں نے حساب دیا. وہ کوئی پاگل تھے کہ آپ یہ کہہ کے ڈسمس کر دیں گے کہ میں کوئی پاگل ہوں کہ کورٹ اور کچہری کے چکر لگاتا پھروں، مجھے کیا ضرورت پڑی. تو ثاقب نثار صاحب کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج نہیں تو کل آپ کو سچ قوم کو بتانا پڑے گا. ابھی بھی وقت ہے، قوم کو بتائیں، سامنے آئیں، جرأت کریں، قوم کو بتائیں کہ کس نے آپ کو مجبور کیا. نواز شریف کی سزا اگر نہیں بنتی تھی تو کس نے آپ کو مجبور کیا کہ نواز شریف کو سزا دیں. مریم نواز شریف کی اگر سزا نہیں بنتی تھی، بیٹی کی نہیں بنتی تھی، بیٹی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اگر بیٹی کی سزا نہیں بنتی تھی تو کس نے آپ کو مجبور کیا کہ مریم نواز کو سزا دیں. اور کس نے آپ کو یہ کہا کہ عمران خان کو آپ نے لانا ہے؟ کس نے آپ کو یہ کہا؟ اور اگر آپ کی نظر میں، چیف جسٹس آف پاکستان کی نظر میں وہ سزا نہیں بنتی تھی جس کا اعتراف آپ نے اس آڈیو میں کیا، تو آپ نے کیوں قانون اور انصاف کا قتل کیا؟ یہ جانتے ہوئے کہ وہ سزا نہیں بنتی، آپ نے کیوں وہ سزا دی، کس کے کہنے پہ دی؟ یہ آپ کو ایک نہ ایک دن قوم کو بتانا پڑے گا. اور آپ پاکستان میں انصاف کی ہائیسٹ کرسی پر بیٹھے تھے، اور وہ کون تھا جس کو آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے بھی انکار نہیں کر سکے؟ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ سزا نہیں بنتی، یہ مت دو. اور اگر آپ نے، جس طرح آپ نے اپنی آڈیو میں کہا کہ میں نے دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور اگر آپ نے ان دوستوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور وہ نہیں مانے، تو آپ چیف جسٹس آف پاکستان ہوتے ہوئے آپ نے کیوں ایک غیر قانونی، غیر آئینی قدم کو اٹھانے پر آپ مجبور ہوئے؟ کیوں غیر قانونی اور کیوں غیر آئینی اقدامات کو ماننے پر آپ مجبور ہوئے؟ اس کا جواب آپ کو قوم کے سامنے اب دینا پڑے گا. اور اگر آپ شوکت عزیز صدیقی صاحب، ارشد ملک صاحب، FIA کے جو ڈی جی تھے، ان کی جو بشیر میمن صاحب تھے، ان کی گواہی کو بھی چھوڑ دیں، آپ گلگت بلتستان کے چیف جج کے ایفیڈیوٹ کو بھی چھوڑ دیں، آپ اس آڈیو کو بھی چھوڑ دیں، لیکن میں یہ جو پچھلے 5 سال کے واقعات ہیں، جس طرح سے وہ سازش جس کا ذکر شوکت عزیز صدیقی نے کیا، 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، ارشد ملک نے کیا، بشیر میمن نے کیا، گلگت بلتستان کے چیف جج نے کیا، اب اس آڈیو میں جو آیا ہے، یہ 5ویں شہادت آئی ہے نواز شریف کے حق میں اور PMLN کے حق میں. تو اگر ہم ان شہادتوں کو بھی ابھی سائڈ پہ رکھ دیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 5 سال میں قوم کی آنکھوں کے سامنے جو واقعات ہوئے وہ کیا اتنی جلدی قوم بھلا سکے گی؟ سب سے بڑی چارج شیٹ، سب سے بڑی شہادت تو وہ ہے
جو قدرت نے 5 سال میں جس طرح سے ان کی سازشیں انفولڈ ہوئی ہیں، سب سے بڑی تو ثبوت وہ ہیں جن کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا. کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ عوام کے منتخب وزیر اعظم جس کا نام نواز شریف تھا، اس کو ایک سازش کے تحت اس کے عہدے سے ہٹایا گیا؟ کیا اس کے لیے کسی فورینزک کی ضرورت ہے؟ کیا اس بات سے آپ انکار کر سکتے ہیں کہ اس وقت کے چیف جسٹس جب پیناما آیا تھا، اس وقت کے چیف جسٹس نے فریولس کہہ کر اس پٹیشن کو اٹھا کر عدالت سے باہر پھینک دیا تھا؟ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ پھر جسٹس کھوسا نے عمران خان صاحب کو کہا کہ آپ ادھر ادھر کیا پھر رہے ہیں، یہ درخواست نواز شریف کے خلاف میرے پاس لے کے آئیں، ہم اس کا فیصلہ کرتے ہیں؟ کیا اس کو کسی فورینزک کی ضرورت ہے؟ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ پاناما میں 400-450 افراد کے نام آئے، ان میں سے کسی کو کچھ نہیں کہا گیا، لیکن جس شخص کا نام پاناما میں نہیں آیا اسی کو پکڑ کے آپ نے سزا دے دی، اور اس شخص کا نام ہے محمد نواز شریف؟ کیا اس بات کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ اور پھر بہت آپ نے شور مچایا، پاناما پاناما پاناما، اس کے بعد آپ نے محض بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو، ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو آپ نے اقامہ رکھنے پر آفس سے باہر نکال دیا، پرائم منسٹرز آفس سے آپ نے اس کو باہر نکال دیا. کیا اس بات کو آپ جھٹلا سکتے ہیں؟ اور بلیک لا ڈکشنری آپ لے آئے، کیا اس کو بھی اس فیصلے کو بھی، جو بدنام زمانہ جس کو فیصلہ کہا جاتا ہے، کیا اس کے لیے بھی کسی فورینزک کی ضرورت ہے؟ اور پھر اس کے بعد پہلی بار ہائیسٹ کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان خود پارٹی بنتا ہے اور نیب کو کہتا ہے کہ یہ ریفرنسز کو داخل کرو. کبھی ایسا سنا آپ نے کہیں؟ کیا اس بات کے لیے بھی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ اور پھر اس کے بعد جے آئی ٹی بنتی ہے. جے آئی ٹی میں واٹس ایپ سے کالز کر کے ہیرے لائے جاتے ہیں. کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ وہ ہیرے آج کہاں ہیں؟ وہ ہیرے کہاں گم ہو گئے؟ اور جب پینڈورا باکس آیا تو کیا پینڈورا پیپرز ہیں؟ کیا ہے پینڈورا پیپرز آیا تو اس وقت وہ جے آئی ٹی کہاں تھی؟ اس وقت وہ ہیرے کہاں تھے جو دن رات، جن کو کورٹ میں بھی جب ہمارا کیس چل رہا تھا تو کہا گیا کہ جنات کام کرتے تھے، سامنے تو وہ 5-6 لوگ تھے جن کے سامنے ہم پیش ہوئے. ایک سٹنگ پرائم منسٹر گریڈ 18 کے آفیسر کے سامنے پیش ہو رہا ہے، ریٹائرڈ ISI کے آفیسر کے سامنے، بریگیڈیئر کے سامنے پیش ہو رہا ہے. آپ کو بالکل بھی شرم نہیں آئی اس قسم کے کام کرتے ہوئے؟ آج کہاں ہیں وہ ہیرے؟ آج کہاں ہیں وہ جواہرات جو آپ نے اتنا چھپا کے رکھے ہوئے تھے؟ آج وہ جے آئی ٹی بھی کہاں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ہیرے ثاقب نثار صاحب کے ساتھ آئے تھے اور ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ہی وہ رخصت ہو گئے. پھر کون سا ایسا پاکستان کی 74 سال کی تاریخ میں کیس ہے جس میں سپریم کورٹ جب نیب کو ریفرنسز بھیجتا ہے تو اس پر ایک مانیٹرنگ جج مقرر کر دیتا ہے؟ کون ہے؟ کون سا کیس ہے؟ ایک ہے تو بتائیں. ایک ہے اگر 74 سال کی تاریخ میں تو بتائیں کہ کسی بھی کیسز کے اندر، ریفرنسز سے اندر اوپر آپ نے مانیٹرنگ جج بٹھا دیا. وہ کیا مانیٹر کر رہا تھا؟ وہ یہ مانیٹر کر رہا تھا کہ کہیں کسی طرح سے کوئی انشور کیا جائے کہ سزا نواز شریف اور مریم نواز کو ملے. وہ ہمارے سامنے، وہ میں ان صحافی حضرات کو، کچھ یہاں تشریف بھی رکھتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے میرے بہادر بھائی میرا خیال ہے جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا تھا، جو فون کے کور سے اس طرح اپنا منہ چھپا کر احتساب عدالت سے نکل رہے تھے. آپ ہی تھے نا وہ؟ آئی ایم سوری اس کے بعد آپ کو بہت مشکلات سے گزرنا پڑا، لیکن میں آپ کو سلوٹ کرتی ہوں. تو کیا اس کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ یہ بیٹھے ان سے پوچھ لیں. اور یہیں پر آپ کو تسلی نہیں ہوئی تو آپ نے نواز شریف کو، چیف جسٹس صاحب ثاقب نثار صاحب، آپ نے نواز شریف کو پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹا دیا. کوئی ہے پریسیڈنٹ، لیگل پریسیڈنٹ ہے اس بات کا 74 سال کی تاریخ میں
اس کے لیے بھی کوئی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ نواز شریف کو آپ نے تا حیات نااہل کر دیا. مجھے کوئی عوامی عہدہ رکھے بغیر کوئی ثبوت میرے خلاف آج بھی کو اسلام آباد ہائی کورٹ پوچھ رہی ہے نیب سے کہ ثبوت کہاں ہے, اور نیب 2 ہفتے مانگ لیتی ہے کیونکہ ثبوت نہیں ہے. کوئی ثبوت رکھے بغیر مجھے بھی 7 سال کے لیے نااہل کیا. تو کیا اس کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ پھر یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں میرے سینئرز, میرے بڑے بھائی سب بیٹھے ہیں, میرے انکلز بیٹھے ہیں یہاں پر. یہ میرے دائیں بیٹھے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, بائیں بیٹھے ہیں احسن اقبال صاحب, میرے پارٹی کے پریزیڈنٹ شہباز شریف صاحب, حمزہ شہباز شریف صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, یہ جاوید لطیف صاحب, یہ بیٹھے ہیں آپ کے سامنے جن سے سینیٹر کی سیٹ بھی چھین لی گئی. تو کیا یہ جن مقدمات سے گزر کے آئے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب کا تو ایک کلاسک کیس ہے, ہیروئن آپ نے ان کے اوپر ڈال دی اور آج تک آپ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے. اس کے علاوہ جو میرے ساتھی, میرے بزرگ, میرے بھائی یہاں پر پارٹی کے لوگ نہیں بیٹھے, مجھے حنیف عباسی صاحب بھی یاد آ جاتے کہ جب حنیف عباسی صاحب الیکشن سے پہلے, ان کو تو آپ نے جیل میں ڈال دیا, اور ان کا جو اپوننٹ ہے, میں اس شخص کا نام بھی لینا نہیں چاہتی, آج وزیر ہے وہ, اس کی آپ الیکشن کیمپین چلا رہے تھے جا کے پنڈی کی سڑکوں پر. کیا وہ بھی, اس کو بھی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ پھر جب ہمارے سینٹ کے الیکشنز تھے تو ہمارے سینیٹرز سے, جو پی ایم ایل این کے سینیٹرز تھے, ان سے آپ نے شیر کا نشان چھین لیا. آپ نے ان لوگوں سے حق چھین لیا کہ وہ اپنی پارٹی کے نشان سے الیکشن لڑیں. آپ نے شیر کا نشان ان سے چھین لیا کیونکہ آپ فیور کرنا چاہتے تھے کسی کو, اور آپ اس کے لیے مسلم لیگ نون کے سینیٹرز کو جو سینٹ میں نہیں آنے دینا چاہتے تھے, آپ نے ان سے شیر کا نشان چھینا. تو کیا آپ اس تاریخ کو جٹلا سکتے ہیں؟ اس کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے. اور پھر آپ نے خود یہ اپنی آڈیو میں فرمایا کہ آپ کو کہا گیا کہ عمران خان کو لانا ہے. تو اس کے لیے بھی کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے آپ نے انصاف کا قتل کیا, جس طرح سے آپ نے نواز شریف اور اس کے پورے خاندان اور اس کی پوری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے آپ نے انصاف کا ایک الگ معیار قائم کیا, تو اسی طرح آپ نے عمران خان جیسے جھوٹے اور سازشی شخص کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے, اس کو لانے کے لیے آپ نے اس کے لیے انصاف کا بالکل ہی ایک الگ معیار قائم کیا. میں بتاتی ہوں کیسے. کیونکہ عمران خان کو لانا تھا, آپ کو حکم آیا کہ عمران کو لانا ہے. جس معیار پر نواز شریف صاحب پی ایم ایل این کو پرکھا گیا, اور جس معیار پہ عمران خان صاحب کو پرکھا گیا, یہ بھی سن لیں. جب عمران خان صاحب پہ کیس فائل ہوا تو ظاہر ہے کیونکہ اب کیس فائل ہوا تھا, سننا تو پڑنا تھا, تو سنا. جتنے انہوں نے جھوٹے ایفیڈیوٹس دیے, جھوٹی منی ٹریل دی, اب میں نام نہیں لینا چاہتی ان کے کسی بھی فیملی ممبر کا کہ اس نے اس کو بھیجی, اس نے اس کو بھیجی. 20 سال سے جو بینک بند ہو گیا تھا اس کے اچانک سے کسی نے پیپرز پروڈیوس کر دیے. نہ ان کی فیملی میں سے کسی کو بلایا گیا, نہ ان کے کسی فیملی ممبر کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. نواز شریف کی تو بیٹی نے بھگتا, اس کے بھائی نے بھگتا, اس کے بھتیجے نے بھگتا, ان کی پارٹی نے بھگتا. عمران خان کے کسی فیملی ممبر کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ جو آپ نے جھوٹی منی ٹریل دی ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, یہ آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ اس کو منوئن آنکھیں بند کر کے ایک صحیفے کی طرح اس کو سچ مان لیا گیا. کیا عمران خان کا کوئی اہل خانہ سنگین ترین الزامات کے باوجود جیل گیا؟ کیا عمران خان کو نے جو جھوٹی منی ٹریل پیش کی اس پر کسی کو کوئی جے آئی ٹی بنی, کوئی اعتراض ہوا, کوئی جسٹس کھوسار نے کہا کہ ہمارے پاس لے کے آؤ؟ کیا کوئی سوال ان سے پوچھا گیا؟ اور اس کے بعد جب عمران خان کا بنی گالا والا محل ریگولرائز کرانے کی باری آئی تو یو سی, جو وہاں کی یو سی ہے, اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ جو پیش کیا گیا ہے جو اجازت نامہ, یہ کمپیوٹرائزڈ ہے, اور جس وقت کا یہ اجازت نامہ اس وقت تو ہمارے پاس کمپیوٹر ہی نہیں تھا. تو کس طرح
کیا اس بات کے لیے بھی اب کسی فورینزک آڈٹ کی ضرورت ہے؟ کیا اس بات میں بھی اب کوئی شک کی گنجائش ہے کہ کس طرح، کیونکہ آپ کو حکم تھا کہ آپ نے عمران خان کو لانا تھا، کس طرح آپ نے ان کے اوپر جو سیریس ایلیگیشنز تھے، جو اتنی ان کی گلیئرنگ ثبوت تھے ان کے خلاف، آپ نے کس طرح ان کو نظر انداز کیا؟ تو میں بہت خوش ہوں، اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ جس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ جاری ہوا وہ بھی آج پوری قوم بلکہ پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا، اور اس کو صداقت اور امانت کا جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری کرنے والا ثاقب نثار وہ بھی آج پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ سلسلہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رکنے والا نہیں ہے۔ جب آپ گناہ کرتے ہیں، جب آپ ایک سازش کرتے ہیں تو آپ اس وقت اپنی طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں، اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ اپنے پیچھے کتنے ثبوت چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ ان ثبوتوں کو منظر عام پہ آنا تھا، ان ثبوتوں کو سامنے لانے میں نہ نواز شریف صاحب کا کوئی کردار ہے، نہ میرا کوئی کردار ہے، نہ میری پارٹی کا کوئی کردار ہے۔ یہ سب قدرت کا نظام ہے، اور قدرت کے نظام کو حرکت میں آنا ہی تھا، اور اب جب قدرت کا نظام حرکت میں آیا، اس کے فیصلے بھی اس کے ہوتے ہیں، ٹائمنگز بھی اس کی ہوتی ہیں، تو ان کو اب منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی۔ تو بات یہ ہے کہ باقی چیزوں کو تو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن پچھلے 5 سال کے جو تسلسل کے ساتھ یہ واقعات ہوتے رہے ہیں، اس کو آپ جھٹلا سکتے ہیں؟ یہ سب سے بڑی چارج شیٹ ہے آپ کے خلاف۔ آڈیو بھی وہی کہہ رہی ہے، ایفیڈیوٹ بھی وہی کہہ رہا ہے، شوکت عزیز صدیقی صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں، ارشد ملک نے بھی وہی کہا تھا، بشیر میمن صاحب بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ تو جو شہادتیں وقت نے دی ہیں، جو شہادتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، ان کے جو سازشیں ہیں وہ جس طرح منہ کے بل گری ہیں، ان شہادتوں کا نہ کوئی انکار کر سکتا ہے، نہ ان کو کوئی جھٹلا سکتا ہے، کیونکہ جو واقعات بھی ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے، میرے سامنے، اور جو پاکستانی قوم مجھے سن رہی ہے بلکہ پوری دنیا کے سامنے ہوئے ہیں۔ کسی بھی آڈیو میں، کسی بھی ایفیڈیوٹ میں، کسی بھی ٹی وی کی سٹیٹمنٹ میں، کسی بھی جج کی سٹیٹمنٹ میں وہ سب چیزیں جو قوم نے 5 سال اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی دیکھی، ان میں، ان آڈیوز ویڈیوز میں بھی سب کچھ وہی ہے۔ تو واقعات سچے ہیں اور آڈیوز اور ویڈیوز جھوٹی ہیں۔ اور پھر بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ ثاقب نثار صاحب تو اپنے ڈیفنس میں کچھ نہیں کہہ رہے، وہ تو چپ کر کے بیٹھے ہیں، اور جو حکومتی وزراء ہیں وہ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں ثاقب نثار صاحب کو ڈیفینڈ کرتے کرتے۔ اب بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طرف جائیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے مہنگائی پر کوئی میٹنگ نہیں بلائی۔ روز صبح آپ اٹھیں تو قیمتیں اور ہوتی ہیں، دوپہر کو اور ہوتی ہیں، رات کو اور ہوتی ہیں، عوام کو بھیک کی طرح 3 دفعہ دن میں جو ہے وہ گیس مل رہی ہے، وہ بھی نہیں مل رہی، اور جو گیس مل ہی نہیں رہی اس کی قیمتیں اب سنائیں 125 گنا بڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔ تو جی 175۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پہ تو عمران خان صاحب نے میٹنگ نہیں کی، لیکن جب یہ آڈیو آئی اپنے ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا، اپنے وزراء کا اجلاس بلا لیا اور کہا کہ نون لیگ کا دور یاد کراؤ۔ بھئی نون لیگ کا دور یاد کراؤ گے تو لوگوں کو 5.8% گروتھ یاد آئے گی۔ نون لیگ کا دور لوگوں کو یاد کراؤ گے تو لوگوں کو موٹر ویز، سڑکیں، میٹرو بس، اورنج لائن اور کم قیمتیں اشیاء خرد و نوش کی وہ یاد آئیں گی۔ تو نون لیگ کا دور تو لوگوں کو اپنے آپ یاد آ رہا ہے، آپ کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو تباہی ملک کی ہے، نون لیگ کا دور اپنے آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہے، بلکہ جو چیز شاید نہیں بھی یاد آنی تھی وہ بھی یاد آ رہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جو حکومتی وزراء شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں، ان کو کسی نے یہ بھی نہیں سمجھایا کہ جب آپ ثاقب نثار صاحب کے ڈیفنس میں سامنے آئیں گے اور ہلکان ہوں گے اور اپنے آپ کو خراب کریں گے تو وہ ثاقب نثار کے حق میں نہیں جاتی، وہ بات ان کے اگینسٹ جاتی ہے، کیونکہ ساری دنیا کو یہ پتہ ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے جس سازش کا وہ مہرہ بنے، اس سازش کے بینیفیشری کا نام ہے عمران خان، اور اس سازش کے نتیجے میں یہ حکومت 2018 میں قیام میں آئی۔ اس سازش کے نتیجے میں نواز شریف کے ساتھ اور PMLN کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا۔ تو یہ ثاقب نثار کو نہیں بچا رہے حکومتی وزراء اور عمران خان، یہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں۔ ان کو خوف
ثاقب نثار کے ایکسپوز ہونے سے نہیں آ رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ ثاقب نثار جب ایکسپوز ہوگا تو ہم بھی ایکسپوز ہوں گے, کیونکہ ہم اس سازش کے سب سے بڑے مورد ہیں. تو یہ جو حکومتی وزراء کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں, یہ صرف اور صرف اپنی جان بچانے کی کوشش ہے, ثاقب نثار کو بچانے کی کوشش نہیں ہے. اور ثاقب نثار صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنا ڈیفینس خود کریں. جب یہ آپ کا ڈیفینس کرتے ہیں تو آپ کا کیس مزید خراب ہوتا ہے. اور میں ثاقب نثار صاحب سے یہ بھی کہتی ہوں کہ جب گلگت بلتستان کے چیف جج کا ایفیڈیوٹ آیا تو اس کے جواب میں آپ کا ایفیڈیوٹ آنا چاہیے تھا. یہ اسٹیٹمنٹ نہیں آنا چاہیے تھا کہ میں کبھی پیش نہیں ہوں گا, میں کوئی پاگل ہوں. اور اب جب کہ فورینزک رپورٹ کے ساتھ آڈیو آ گئی ہے عوام کے درمیان, تو آپ کو بھی فورینزک رپورٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. کرائیں آپ اس کا آڈٹ. احمد نورانی صاحب کو میں کل پڑھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ایک چینل ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ ان کا یہ جو سب پروپیگنڈا وہ پاکستان میں کریں, ذرا اپنے لندن والے چینل پہ چلائیں تاکہ پتہ چلے. میں بھی بے روزگار ہوں, کچھ پیسے مجھے بھی مل جائیں. تو میں تو ثاقب نثار صاحب کو یہ کہتی ہوں کہ ضرور اس کا آڈٹ کرائیں, ضرور اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں. اگر آڈیو جھوٹی نکلی تو آپ کو ہرجانہ ملے گا, پھر آپ اس سے جائیں اور بنائیں جتنے ڈیم آپ نے بنانے. تو فائدے کی بات ہے نا, لے کے جائیں کورٹ میں, کھڑے ہوں, شہادت دیں, کراس کوشچننگ کراس ایگزامینیشن کے سامنے آئیں اور بتائیں لوگوں کو کہ یہ جھوٹ ہے, اور جو پیسے ملے اس کا ڈیم بنائیں جس کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے تھے. تو اور پھر بڑی میں ہنس رہی تھی جب میں سن رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ سب کے پیچھے نون لیگ ہے. تو مجھے بڑی ہنسی بھی آئی. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا نون لیگ نے نواز شریف صاحب کو ایک آمیز میں آفس سے باہر نکلوایا تھا؟ کیا نون لیگ نے جنرل فیض صاحب کو شوکت عزیز صدیقی صاحب کے پاس بھیجا تھا؟ کیا نون لیگ نے بینچ توڑوائے اور بنوائے تھے؟ کیا نون لیگ نے نون لیگ کو ہی, نواز شریف صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو, اور یہ جو پارٹی میری بیٹھی ہے اس کو جھوٹی سزائیں نون لیگ نے سنوائی تھیں, ان پہ جھوٹے مقدمات نون لیگ نے بنوائے تھے؟ کیا نون لیگ نے آر ٹی ایس بٹھایا تھا؟ کیا نون لیگ نے 2018 کا الیکشن چوری کیا تھا اور اس کے نتیجے میں عمران خان کو مسلط کیا تھا؟ کیا نون لیگ نے سازش کر کے عمران خان کو وزیر اعظم بنوایا تھا؟ تو میں عدلیہ کا احترام ہے میرے دل میں, اس سب کے باوجود عدلیہ کا میرے دل میں احترام ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب جنرل فیض جیسا شخص ادارے کی آڑ میں چھپتا ہے تو وہ ادارے کو بدنام کرتا ہے. اسی طرح جب ثاقب نثار جیسا شخص جب کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو انگلیاں ادارے پہ اٹھتی ہیں. میں اور عدلیہ میں بہت, جس طرح پاکستان کے آرمڈ فورسز میں بہت پروفیشنل محب وطن افسران ہیں جو ملک کے لیے کام کرتے ہیں, اپنی ذمہ داریوں کو اپنی آئینی حدود تک محدود رکھتے ہیں, اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں. ہم ادارے کی قدر کرتے ہیں. وہ میرا ادارہ ہے, وہ ہمارا ادارہ ہے, اور وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. ان کی عزت کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے اگر ہم جنرل فیض پر انگلی اٹھاتے یا جنرل فیض کے خلاف ثبوت دیتے ہیں تو وہ اس لیے دیتے ہیں کہ جنرل فیض کو ادارے سے الگ کیا جائے, اور جنرل فیض اپنے جو بھی انہوں نے کام کیے اس کا وہ خود جواب دیں. ادارہ کیوں جواب دے, ادارہ کیوں داغدار ہو. اسی طرح میں عدلیہ سے گزارش کرتی ہوں کہ ثاقب نثار صاحب کے گناہوں کا, اور وہ لوگ جو پیناما میں شامل تھے ان کے گناہوں کا بوجھ عدلیہ نہ اٹھائے. وہ ثاقب نثار جو کہ ہر طرح سے عبرت کے نشان بن چکے, جس کا سچ سامنے آ چکا ہے, میں یہ عدلیہ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس کا بوجھ یہ عدلیہ نہ اٹھائے. ہم بطور جماعت اور ہم بطور پاکستانی عدلیہ کو کسی بھی شک و شبہ اور تنقید سے بالا تر دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ ہمارا بہت ہی پیارا وطن ہے, اور اس وطن میں تب تک یہ وطن کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا, یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا جب ہمارے پاس ایک ایسی عدلیہ موجود نہ ہو جو تنقید سے اور شک و شبہ سے بالا تر ہو. تو جو نقصان عدلیہ کو ثاقب نثار جیسے ججز نے پہنچایا, عدل کو جو نقصان پہنچایا, جو امپریشن کریٹ ہوا, ہم نہیں چاہتے کہ
ثاقب نثار کے دامن پر جو چھینٹے ہیں وہ آج عدلیہ کے کسی بھی جج کے دامن پر وہ چھینٹے نظر آئیں. ثاقب نثار شاید آج نہ بتا سکیں کہ کس نے ان کو یہ سب کرنے میں مجبور کیا تھا، لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے عبرت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو مجبور کیا وہ تو آج بھی پردے کے پیچھے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے، لیکن چہرہ ثاقب نثار صاحب کا داغدار ہو رہا ہے. تو یہ ہماری عدلیہ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ دباؤ میں لانے والے اور یہ فیصلے کرانے والے تو ہمیشہ بے چہرہ رہتے ہیں، لیکن چہرہ جس کا سامنے آتا ہے وہ ہمارے معزز جج صاحبان ہیں. تو اس کانسپریسی سے جس کا پورا کچا چھٹا عوام کے سامنے آ چکا ہے، میں عدلیہ سے گزارش کروں گی کہ اس سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر لیں، اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ بطور سیاسی جماعت عوام کے جو ہم ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ہمارا یہ فرض ہے، یہ ہمارے فرائض میں، ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ عدلیہ کے وقار کو ہم بچائیں، عدلیہ کے وقار کو داغدار نہ ہونے دیں. اور عدلیہ ان 3 سے 4 افراد کے گروہ کا نام نہیں ہے جو پاناما سازش میں شامل تھے. عدلیہ بہت بڑی ہے اور عدلیہ کو اپنے آپ کو اس سے اوپر رکھنا چاہیے. جتنا اس چیز کی سپورٹ میں وہ ہوگا اتنا مشکلات جو ہیں وہ بڑھیں گی، اور ہم وہ نہیں چاہتے. ہم معاملات کو ایک سرٹن پوائنٹ سے بیونڈ نہیں لے کے جانا چاہتے. تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جو آخر میں مجھے یاد آ گیا، ویسے کھوسا صاحب نے پاناما فیصلے میں لکھا تھا کہ بیہائنڈ ایوری فارچون دیر از اے کرائم. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بیہائنڈ 2018 الیکشنز پولیٹیکل فارچون جو کرائم تھا وہ پوری دنیا کے سامنے آج وہ جو سازش تھی جو کہ گناہ بھی تھا، کرائم کا نام بھی دیا جا سکتا ہے، وہ آج پوری دنیا کے سامنے. شکریہ بہت بہت. جی جی میں ادھر ہی بیٹھی ہوں. جی فرمائیے. جی فرمائیے. آپ نے یہ سارا کچھ بتایا، 5 شواہد بھی آپ نے پیش کیے. جی کیا آپ از خود کسی عدالت میں جائیں گی یہ 5 شواہد لے کر؟ وہ تو دوسری جانب تو ان کی جانب سے تو ابھی تک ایسا کوئی عمل نہیں ہوا. دوسرا، آپ کے پاس لیگل آپشن تھے اس حکومت کو. پہلے ایک بات میں کر لوں، جو دوسرا سوال آپ بعد میں پوچھ لیجیے گا. آپ نے جو کہا میرے پاس بالکل وہ شواہد موجود ہیں، وہ میرے پاس ہیں، میرے وکلاء کے پاس ہیں، میرے وکلاء کی ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے. اور پہلے تو میری اپیل یہی ہے عدلیہ سے، معزز جج صاحبان سے، کہ اس بات کا، کیونکہ انگلیاں ان پر اٹھی ہیں، ٹھیک ہے کیس ہمارا ہے، لیکن یہ صرف نواز شریف کا کیس نہیں ہے، یہ صرف مریم نواز کا کیس نہیں ہے، یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا، یہ احسن اقبال صاحب کا کیس نہیں ہے، یا شہباز شریف صاحب کا کیس نہیں ہے، یہ پوری قوم کا کیس ہے. کیونکہ اس سازش کے نتیجے میں جس شخص کو آپ نے لا کے مسند اقتدار پہ بٹھایا، اس شخص نے 22 کروڑ عوام کی زندگی، ان کا جینا دوبھر کر دیا. ان کے مسائل کا، جس میں مہنگائی، لا قانونیت، جس کے اندر پاکستان کی بدنامی، جس میں اداروں کو تباہ کرنا شامل ہے، اس سب کا ذمہ دار عمران خان ہے. تو یہ صرف اب مسلم لیگ نون کی سٹوری نہیں ہے، یہ پورے قوم کی جو مسائل ہیں یہ اب اس کی عکاسی کرتا ہے. تو یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. تو اس قومی مسئلے کو، یا ایک اتنا بڑا ایشو اٹھ گیا ہے، تو میں یہ پہلے تو سو موٹو ہمارے وقت میں تو فوراً لیا جاتا تھا اور عدالتوں میں بلا لیا جاتا تھا، ہم پیش بھی ہوئے. تو میں پہلے تو یہ موقع دوں گی عدالتوں کو کہ وہ خود جو انگلیاں اٹھی ہیں آج عدلیہ پر یا ادارے پر، اس کو آگے بڑھ کر خود اس دھبے کو دھوئیں. اور جب وہ خود یہ دھبا دھوئیں گے تو ان کی عزت میں، ان کے وقار میں اضافہ ہوگا. باقی رہی میری بات، تو میرے پاس یہ سب کچھ موجود ہے. اگر میں نے جس موقع پہ بھی مناسب سمجھا اس کو اپنی اپلیکیشن کا، اپنے کیس کا حصہ بنانا، تو میں ضرور بناؤں گی. لیکن پہلے جب ہم یہ چیزیں کورٹ لے کے گئے ہیں تو ہمیں ناانصافی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جو کہ بہت بری بات ہے. لیکن اب میں وہ رونا نہیں دھونا چاہتی. اب ججز کے پاس ایک موقع آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وہ اپنے جو یہ اس کو درست کریں تو ان کی عزت میں اضافہ ہوگا. جی شاکر صاحب. جس کمپنی نے اس ٹرانزیکٹ کیا اس کا، انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی دھمکی میں
کالز آ رہی ہیں اور ہزاروں میسیج آ رہے ہیں جس میں کہا گیا کہ رپورٹ کو بدلا جائے. اس پہ کامنٹ کرتے ہیں. دوسرا ایک آڈیو ایک منٹ آپ مختلف چینلز کے نام لے کر ان کو اشتہارات روکنے کا. تھینک یو. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جوڑ کے بنائی ہوئی ہے یا وہ میری آواز نہیں, وہ میری آواز ہے. اچھا, دوسری بات کیا کی آپ نے؟ دوسری جو ایک سیکنڈ, اور جو دوسری بات آپ نے کہی وہ یہ ہے کہ ان کو ہزاروں فون کالز جا رہے ہیں اور ان کو میسیجز جا رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا, جب آپ کے پول کھلنے لگیں گے تو فرینٹک کالز اسی طرح کی جاتی ہیں. گھبرا کے پینک میں یہی کچھ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے, لیکن اس سے رپورٹ نہیں بدل جاتی. وہ کوئی پاکستانی کمپنی نہیں ہے جس کو دباؤ کے تحت, یہاں پر تو چیف جسٹسز جو ہیں وہ دباؤ کے تحت فیصلے دے جاتے ہیں تو انصاف کا قتل کر جاتے ہیں, جیسے ثاقب نثار صاحب کے اوپر الزام لگا. تو وہ تو ایک ایسے ملک میں جہاں کے عدالتیں سب کچھ جو ہے وہ شک و شبہ سے بالا تر ہے. تو میں تو ثاقب نثار صاحب کو یہ کہوں گی کہ اگر وہ ان کو آڈیو رپورٹ کی جو اس پہ فورینزک رپورٹ آئی اس پر کوئی ہے تو چیلنج کریں اس کو یو ایس کے کسی کورٹ میں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن فون کالز کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی مطلب ڈر کے, خوف کے, ان کو لگتا ہے کہ یہ دباؤ دھونس دھاندلی پاکستان میں چلتا ہے تو شاید باہر بھی چل جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوتا. میڈم یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسی آڈیو اور ویڈیو جو ہے وہ مزید بھی لیک ہو سکتی ہیں اور بہت سارے لوگ بے نقاب ہو سکتے ہیں. سوال میرا بھی یہی ہوگا کہ کیا آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ اور آپ کی جو آڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے اور اس میں 3-4 چینل کا آپ کہہ رہی ہیں, وہ آپ کس عہدے پہ تھی اور کس حیثیت پہ آپ کو ان کو اشتہارات دینے کے حوالے ہیں؟ دیکھیں وہ میری پارٹی کا میڈیا سیل میں تب چلا رہی تھی, وہ بہت پرانی ہے. لیکن میں نے جب کہہ دیا کہ وہ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ توڑ جوڑ کے میری فلاں تقریر سے نکال کے بنائی گئی ہیں, تو میں یہ بات سامنے آ گئی. اور آج کا جو ٹاپک ہے کائنڈلی اسی پہ رہیں, اس کے اوپر میں بہت لمبی بات چیت بھی کر سکتی ہوں لیکن پھر کسی وقت کے لیے. آپ نے دوسرا سوال, ایک سیکنڈ کو دوسرا سوال بھی کیا تھا جی. میں نے ابھی جو بات کی اپنے ابتدائی جملوں میں نے وہ کہا کہ جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں, جب کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو اس وقت تو آپ اپنے اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں, اپنے طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں, یا آپ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا. تو آپ جو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کتنے ثبوت چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے, قدرت کا اصول ہے کہ سچ نے سامنے آ کے رہنا ہوتا ہے, تو سچ تو سامنے آئے گا. اب یہ جتنا بھی اپنا چہرہ چھپائیں, ریت میں سر دبائیں, کچھ بھی کریں, ثبوتوں نے سامنے آنا ہے اور اس کا وقت آ چکا ہے. شکریہ. آپ نے جو کہا ہے پاناما نکالا, کسی کو لانا کسی کو سزا دی. جی نہیں, یہ میں نے تو نہیں کہا, یہ تو ثاقب نثار صاحب نے کہا. جی اس میں جس بینچ نے سزا دی تھی اس بینچ کے ایک فاضل رکن آج چیف جسٹس پاکستان ہیں جی, اور صادق اور امین قرار دینے والے بینچ کے جو ممبر ہوں گے وہ اگلے چیف جسٹس ہوں گے. جی آپ ایسی صورت میں اس عدلیہ سے اپنی انٹروسپیکشن کا مطالبہ, آپ کو نہیں لگتا کہ شاید ایک بھینس کے آگے بین بجانے کی بات؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ثاقب نثار صاحب نے کیا اور جس طرح سے سچ ان کے سامنے آیا, جو جنرل فیض صاحب نے کیا اور جس طرح سے سچ ان کے سامنے آیا, تو یہ بہت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے. اور اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں, چاہے وہ ریٹائرڈ ہیں یا وہ سٹنگ ہیں. تو اس میں سب سے بڑی جو ٹیک ہوم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سچ کبھی چھپ نہیں سکتا. تو بہتر ہے جتنی جلدی ان غلطیوں کا ادراک کیا جائے, ان کو سدھارا جائے, ان کو ریکٹیفائی کیا جائے, جتنی جلدی اس بدنامی سے اور اس جو تنقید ہے یا جو آپ کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں, جس طرح سے اٹھ رہی ہیں, اس سے جتنی جلدی اس کو سیدھے راستے پہ ڈالا جائے. اب یہ عدلیہ کے اپنے ہاتھ میں. انٹروسپیکشن کی امید تو ہم کر سکتے ہیں نا, امید تو ہمیں اس کا حق تو دے لگے. انٹروسپیکشن کی امید تو معاملہ ہے وہ عدالت میں ہے, سزا ہوئی میاں نواز شریف صاحب کو, آپ کو, کیپٹن صدر صاحب کو, تو عدالتوں سے ہوئی. آپ کو ریلیف بھی اگر ملے گا تو آپ کو کورٹ سے ہی ملنا ہے. تو جو ایویڈنس آ رہے ہیں آپ کہیں کہ عدالتیں از خود جو ہے ان کو ٹیک اپ کر لیں, اگر وہ نہیں کرتی تو یہ آپ کو, آپ کے جو بھی لیگل ٹیم ہے اس کو یہ ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر لے کر آنا ہے. دیکھیں ایک منٹ ایوب صاحب, ایک والا معاملہ آیا تھا اس میں تو پہلے ہی جو آصف سید کھوسہ صاحب نے اس جو ایویڈنس تھا اس کو تو اس کیس کے سے الگ کر دیا, ڈیٹیچ کر دیا. تو اب آپ کو الگ سے ایک کیس فائل کرنا پڑے گا کیونکہ جو ایگزسٹنگ کیس ہے اس پہ کوئی نیا ریکارڈ نہ باہر سے آ سکتا ہے, نہ
نائب لا سکتا ہے نہ آپ لے کر آ سکتے ہیں. تو اب آپ کو ایک الگ سے کیس کرنا پڑے گا. نہیں، میں نے تو سپلیمنٹری اپلیکیشن میں جنرل فیض صاحب کا پورا کیس میں لے کر گئی ہوں، اور میں نے یہ بات دوبارہ سے کہی ہے کہ جو کچھ پہلے ہو، میں نے ارشد ملک صاحب کی مثال دے کے آپ کو کہا کہ جتنا بھی جسٹس کھوسا صاحب نے جو بھی کیا، داغ لگ گیا، ارشد ملک صاحب ایک دھبا تھے، تو وہ دھبا دھونے کی کیا کوشش ہوئی سوائے اس کے کہ آپ نے سچ بولنے والے جج کو یا اپنا اعتراف جرم کرنے والے کو نکال دیا. تو سچ دھبا تو تب دھلتا اگر نواز شریف کا وہ جھوٹا مقدمہ بھی ختم ہوتا. تو اب تو یہ ججز کے ہاتھ میں ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو انصاف دیں، جو بھی اس میں انوالوڈ ہے اس کو وہ انصاف دیں، اور اس دھبے کو اپنے چہرے سے دھوئیں. یہ تو اب ہم کو موقع دے رہے ہیں. جی میڈم نوید اکبر ITV جی. سر میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ایشو کے اوپر تو سو موٹو لے لیا ہے اور وہ چل بھی رہا ہے، تو آیا آپ اس پہ پارٹی بننے جا رہی ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر انسانی جان جو ہے اتنی ہی قیمتی ہے اور ہر انسان کی جو زندگی ہے وہ بہت قیمتی ہے. تو یہ بتائیں کہ مہنگائی میں جو عوام پیس رہی ہے، مر رہی ہے، ان کے حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو بھی کوئی بات کریں، وہ بھی اسی حصہ ہے، اسی معاشرے کا حصہ، مر رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ. تو میں نے ابھی انہی کی بات کی ہے، وہ بھی پروجیکٹ عمران خان ہے. تو میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ صرف نواز شریف کا، مریم نواز کا، مسلم لیگ نون کا مجرم نہیں ہے، وہ 22 کروڑ عوام کا مجرم ہے. ان کی تکالیف کا، ان کی مصائب کا، ان کی پریشانیوں کا، ان کے جو آج کل گھروں میں فاقے آ گئے ہیں، وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو میں تو خود یہ کہہ رہی ہوں. جی مریم، آپ سمجھتی ہیں کہ جنرل فیض کے ISI سے چلے جانے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے؟ دیکھیں، میں اس پہ تو کامنٹ نہیں کر سکتی، لیکن میں یہ امید ضرور کر سکتی ہوں، جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا تھا کہ جنرل فیض نے جس طرح سے اپنی تباہی اور بربادی کی ہے، اور ساتھ ان کی وجہ سے ادارے پر بھی انگلیاں اٹھی ہیں جو کہ نہیں اٹھنی چاہیے تھیں، اس سے بہت سارے لوگوں کو سبق مل گیا. جنرل فیض نے خود کیا تھا. بس جی چلیں، آخری کوشچن جی پلیز، آخری کوشچن. مجھے لاہور کے لیے نکلنا ہے بھائی. عدالت نے فیصلہ سنایا جنرل پرویز مشرف کے جی اور پھر